اچھا، میرا اسی میں دوسرا سوال تھا، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنا سوال، کیونکہ میں نے بہت لمبا لکھا تھا تو میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایسا بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے تو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی ہے تو یاد کرنا ہوگا، لیکن اللہ کا یاد کرنا اور بندے کے یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. نہیں، نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس کی قسم جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا انداز یہ نہیں ہے جیسا کہ انسان کے یاد کرنے کا انداز ہے، جیسا کہ کوئی چیز بھولی ہوئی ہوتی ہے اور پھر یاد آ جاتی ہے. تو اب جیسے کوئی چیز جو ہے تو آپ کے سامنے آتی ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ کوئی اور بات آپ کو یاد آ جاتی ہے جو کہ آپ پہلے بھولے ہوئے تھے. تو انسان کا یاد کرنا ایسے ہوتا ہے کہ تم بھولے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو. اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، پھر میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی، وہ تھوڑا سی لطیف سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی چیز یاد ہے یا نہیں ہے. یہ اصل میں انسان کی روح میں موجود ایک کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے انوار، اس کا فیض، اس کا نور، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یعنی آپ کی اس یاد کرنے کی وجہ سے، جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی کائنات تخلیق ایسے کی ہے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نور آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن اس کی آپ کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک راستہ کھل گیا ہو، جیسے کہ ایک پائپ کھل گیا ہو، جیسے کہ ایک کنیکشن کھل گیا ہو. تو اللہ یہ کہتے ہیں، وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری حبل الورید سے زیادہ قریب ہوں. تو حبل الورید سے جو چیز زیادہ قریب ہو تو اس میں وہ انسان والے بھولنے والا تو چکر ہو نہیں سکتا. بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میرے انوار جو ہیں، میرے فیوزات جو ہیں، یہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، جیسے کہ تمہاری روح نے ایک راستہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کھول دیا ہو. اذکرکم کا یہ مطلب ہے یاد. تو وہ ایسا نہیں کہ ہم بھول جائے اور پھر یاد آ جائے گا، ایسا نہیں. یہ جو یہاں فذکرونی کا مطلب ہے، اس میں یہ بھی وہ نسیان والے بھولنے سے یاد کرنا نہیں ہے، یہ بھی وہ عشق والا یاد کرنا ہے، وہ بے قراری کا، وہ جیسے کہ انسان جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو بے اختیار اس کی سب کانشس میں، اس کے ذہن کے نہا خانوں میں اسی کی یاد کھل بلا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کانشس لیول پر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ جو ہے تو وہی. جیسے آپ اس کو ذرا ایسے سوچیں، جیسے انسان جو ہے وہ اصل میں اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہر وقت اس کے سب کانشس اس کے لیے الرٹ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس سے مجھے نقصان پہنچے، کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس سے مجھے نقصان پہنچے. تو انسان کے لاشعور میں خود پرستی موجود ہوتی ہے، انسان کے لاشعور میں اپنے آپ سے محبت موجود ہوتی ہے. وہ ابن صفی کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب افسانے. تو یہ اصل میں وہی ہے کہ اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو اس قسم کا یہ سب کانشس والا لیول، جس میں ہمیشہ جو ہے تو تمہاری سیلف، تمہاری سوچ، تمہارا تمہاری اصل شخصیت جو ہے تو وہ ہمیشہ میری طرف متوجہ ہو. اور ذکر اصل میں اسی کو کہتے ہیں. یہ باقی جو زبان والے اذکار ہیں یہ وہاں پہنچنے کے راستے ہیں. اصل میں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر حال میں آپ کے ذہن کی اصل توجہ جو ہے تو اللہ کی طرف مرکوز ہو.
تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ایسے ذکر کرو تو پھر ہر وقت جو ہے تم میرے انوار میرے فیوزات جو ہے وہ تم تک بلا واسطہ پہنچتے رہیں گے. تم مجھے یاد کرو جس کے نتیجے میں میرے فیوزات تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا اصل میں یہ مطلب ہے. بہت شکریہ اصل میں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وہ بھی اسی کا کوئی اگلا ایکسپلینیشن ہے یا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے غرق ہو جائیں گے کہ آپ کا سب کانشس جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو تو پھر آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ شکر گزاری کی کیفیت میں ہوں گے. پھر آپ گلے نہیں کریں گے اللہ سے. پھر آپ جو ہے تو وہ شکوے نہیں کریں گے اللہ سے کہ آپ کی ایزمپشن یہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگے, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگے. تو یہ پھر آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے. پھر آپ انکار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو یہاں جو تکفرون ہے, تکفرون کا یہاں مطلب یہ وہ کفار والا انکار نہیں ہے, یہاں نعمتوں کا انکار ہے. نعمتوں کا انکار, نعمتوں کی ریئلائزیشن نہیں ہو تو یہ بھی انکار ہے نا. تو اگر آپ شکر گزار بندے ذکر کے کثرت کے نتیجے میں, دائمی ذکر کے نتیجے میں, ہر دم ہر وقت ذکر کے نتیجے میں آپ ایک ایسی حالت میں پہنچ جائیں گے کہ پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہوگا وہ نعمتیں آپ کو وضاحت سے نظر آنے لگیں گی. تو پھر آپ ناشکر گزار نہیں ہوں گے, پھر آپ شکوہ نہیں کریں گے اللہ سے, پھر آپ شکایت نہیں کریں گے اللہ سے, پھر آپ گلہ نہیں کریں گے. پھر جو ریالٹی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو واقعہ کیا تو اصل میں وہ میرے لیے نعمت ہے, یا میرے لیے اس دنیا میں نعمت ہے یا میرے لیے اس دنیا میں نعمت ہے. تو اصل میں انسان کے ساتھ عموماً اور مسلمان کے ساتھ خصوصاً کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو کہ اچھا نہ ہو. ہاں, آپ کی پرسپشن کسی واقعہ کے بارے میں یہ ہوگی کہ میرے لیے اچھا ہے اور کسی اور واقعے کے لیے یہ ہوگی کہ میرے لیے برا ہے, لیکن اصل میں وہ آپ کی بحیثیت مجموعی کوئی بھی واقعہ آپ کے لیے برا نہیں ہوتا, یا وہ دنیاوی لحاظ سے آپ کے پرسپشن کے مطابق آپ کے لیے اچھا ہوگا, یا وہ آخرت کے لحاظ سے آپ کی اسپرچول پرسپشن کے حساب سے آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو جب جو واقعات آپ کے ساتھ ہوں گے وہ سب اچھے ہی ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کمپریہنسولی شکر گزار بندے بنیں گے. اور جب شکر گزار بندے بنیں گے اور کمپریہنسولی شکر گزار بندے بنیں گے تو اصل میں آپ مسلمان ہوں گے, پھر وہ منکر نہیں ہوں گے, پھر وہ اب انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. تو ولا تکفرون کا یہ مطلب ہے, انکار کرنے والا. کفر کا مطلب تو انکار کرنا ہے نا, تو پھر وہ آپ اصل میں انکار کرنے والے نہیں بنیں گے. حضرت بہت شکریہ. کسی اور کا کوئی سوال ہو اس موضوع سے ریلیٹڈ تو پلیز کر لیں. السلام علیکم احسن بھائی, میرا ایک کوشچن ہے کہ یس اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کر سکتے اور جو مثالیں ہیں وہی کرتے ہیں, تو جب نبی کریم معراج کے اس میں گئے تھے تو وہ کس حد تک مطلب اللہ تعالیٰ سے ان کا وہ ہوا تھا, مطلب ان کو کتنا معلوم تھا ان کے بارے میں, اور کیا انہوں نے دیکھا تھا؟ جتنا کہ انسان دیکھ سکتا ہے, جتنا کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے. اچھا, قربت اتنی قربت ہوئی تھی جتنا کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے, انسان کے لیے نہیں. اچھا, اتنی قربت ہوئی تھی جتنی کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ خالق سے قریب ہو سکے, اور ایسے دیکھا تھا جیسا کسی مخلوق کے لیے خالق کو دیکھنا ممکن ہے. تو اس سے زیادہ نہ کسی فرشتے کے لیے ممکن ہے, نہ کسی جن کے لیے ممکن ہے, نہ کسی اور مخلوق کے لیے ممکن ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور اتنا قریب ہونا بھی ممکن نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے معراج میں, سدرۃ المنتہا میں. جی, کیونکہ میں وہ سوچا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے تو انہوں نے دیکھا تو نہیں, لیکن جلوہ صرف
वो पहाड़ पे दिखाया था और पहाड़ पूरा मतलब वो हो गया था रेजर। तो बेसिकली मैं ये सोचा था कि हमें नबी करीम ने मतलब देखा नहीं देखा, किस तरह देखा। चलिए। तो देखा वो अंबिया कराम में बास को बास पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है ना, कुरान में खुद है, जी जी अल्लाह खुद कहते हैं कि बास को हमने बास पे फजीलत दी है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पे फजीलत दी है, तो इसीलिए तो दी है कि उनके कमालात सबसे आला, सबसे अरफा, उनका उरूज सबसे बड़ा उरूज, उनकी शख्सियत सबसे बड़ी शख्सियत, उनकी रूहानियत सबसे बड़ी रूहानियत, उन मखलूक़ात में उनका मकाम सबसे आला, सबसे बुलंद, सारी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई उनसे बड़ा नहीं, न रूहानी तौर पर, न अक़ली तौर पर, न जिस्मानी तौर पर, न ज़हनी तौर पर, किसी भी तौर पर कोई भी मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर क्या, उनसे करोड़ मील के फासले पे भी नहीं। सही, ठीक, ठीक। और किसी का अगर सवाल हो इस टॉपिक से जुड़ा? चलें हजरत, मेरे ये